اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا میرے پاک پیغمبر بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی جو ان کے کیا ہیں نمائندے ہیں، جو ان کے کیا ہیں سردار ہیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے 70 آدمی بنی اسرائیل سے چن کر کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ تاکہ ہر آدمی اپنے قبیلے کا، اپنے گاؤں کا بڑا ہوگا تو وہ اپنے قبیلے کی طرف سے گوسلہ پرستی، یعنی جو بچڑا سامری نے بنایا تھا اس کی جو انہوں نے پوجا کی تھی، وہ سب کی طرف سے کیا مانگیں گے؟ معافی مانگیں گے۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی اور 70 آدمی بھی پہنچے تو اللہ رب العزت نے سفیدی کے ساتھ اس پہاڑ کو کیا کیا؟ ڈھانک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اور بنی اسرائیل بھی خود اس کے اندر داخل ہو گئے۔ جس وقت داخل ہوئے نا فوراً سجدے کے اندر گر گئے۔ جس وقت سجدے کے اندر گرے تو پھر اللہ رب العزت نے وہ سفیدی، وہ بادل نما جو پہاڑ کے اوپر ڈالا تھا وہ اٹھا لیا۔ تو جس وقت اٹھایا انہوں نے اللہ کا کلام سنا۔ جس وقت سنا تو فوراً ہی مطالبہ کر دیا کہ لن نؤمن لک قد نری اللہ جہرتاً، کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ جب یہ مطالبہ کیا نا تو رب نے فلما اخذتهم الرجفۃ، زلزلہ بھیج کے اللہ رب العزت نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جس وقت گرفت میں لے لیا تو قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایاج، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب اگر تو چاہتا مجھے بھی اور ان بنی اسرائیلیوں کو بھی اس سے پہلے بھی تو کیا کر سکتا تھا؟ ہلاک کر سکتا تھا۔ فرعون کے ہاتھوں بھی ہلاک ہمیں کر سکتا تھا، اور دریائے کلزم کے ذریعے بھی اگر تو پار ہمیں نہ کرتا تو کیا ہم پار نہیں لگ سکتے تھے۔ اس کے ذریعے بھی تو ہمیں کیا کر سکتا تھا؟ ہمیں غرق اور ہلاک کر سکتا تھا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء، اے اللہ ان بے وقوفوں کی فعل کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی اس بد کلامی کی وجہ سے، گستاخانہ کلامی کی وجہ سے اللہ تو کیا کرتا ہے؟ ہمیں غرق کرتا ہے۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ کچھ اور مگر تیری آزمائش ہے، مگر یہ صرف کیا ہے؟ تیری آزمائش ہے۔ تذل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس سے جسے تو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہے۔ انت ولینا، انت ولینا، اے اللہ ہمارا کارساز، ہمارا مشکل کشا، حاجت روا تو ہی ہے۔ فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اے اللہ کیا کر دے ہم کو بخش دے، ہم پر کو کہ فرما رحم فرما، اور تو ہی ہے سب سے بہتر بخشنے والا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کی؟ رب سے التجا کی۔ فاکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اے اللہ لکھ دے ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی بھلائی اور آخرت کے اندر بھی کیا؟ بھلائی۔ ان ہدنا الیک، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف، ہم نے کیا کیا؟ رجوع تیری طرف کیا۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، رب نے فرمایا میرا عذاب کیا ہے؟ پہنچنے والا ہے۔ کیا؟ عذابی، میرا عذاب، اور جس کو میں چاہوں کیا کرتا ہوں اس کو عذاب دیتا ہوں، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پھر آگے رب نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت بھی کیا ہے؟ بہت بڑی ہے۔ میرے عذاب سے کیا ہے؟ میری رحمت کیا ہے؟ بہت وسیع ہے۔ ہر مستحق کو، ہر
मुस्तहिक को, जो मेरी रहमत का क्या है, मुस्तहिक है ना, उसको क्या किया, मेरी रहमत ने वसियत घेरा हुआ है। अल्लाह वो मुस्तहिक आदमी कौन है? रब ने फरमाया फ़अक्तुबहा लिल्लज़ीन यत्तकून व युअतून ज़कात वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून। पस अन करीब उसे लिख दूंगा, मैं अपनी रहमत का मुस्तहिक उसे लिख दूंगा, लिल्लज़ीन, उन लोगों के लिए, यत्तकून, जो परहेज़गार हैं, जो क्या हैं, मुझ अल्लाह से डरते हैं, व युअतून ज़काता, और ज़कात देते हैं। ज़कात का अलहदा जिक्र क्यों किया, खुसूसियत के साथ क्या किया, ज़कात का अलहदा जिक्र किया कि वो ज़कात देते हैं, अल्लाह से डरते हैं। ज़कात का जिक्र इसलिए किया कि जो यहूद थे ना, वो ज़कात अदा नहीं करते थे, उनके ऊपर क्या थी, ज़कात मुश्किल थी, वो क्या समझते थे, तवान समझते थे। ये क्या है, एक रब की तरफ से क्या है, तवान है। जिस तरह एक यहूदी ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर के सामने क्या किया था, कहा था कि अल्लाह क्या है, फ़कीर है, हम क्या हैं, गनी हैं, अल्लाह हमसे क्या मांगता है, कर्जा मांगता है। तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या, उसको थप्पड़ मारा था। तो वो यहूदी क्या थे, ज़कात अदा नहीं करते थे। तो इसलिए ज़कात का अलहदा जिक्र किया कि वो क्या करते थे, जो उलमा थे यहूद के और पीर थे, वो आवाम से तो मुख्तलिफ तरीकों से क्या खाते थे, माल खाते थे, लेकिन खुद देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए रब ने वयुतून ज़कात, ज़कात का क्या किया, अलहदा जिक्र किया। फिर रब ताला फरमाते हैं वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून, वो लोग मेरी रहमत के मुस्तहिक हैं जो मेरी आयतों पर क्या रखते हैं, यकीन रखते हैं, और क्या रखते हैं, ईमान रखते हैं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सिफात बयान करने के बाद फिर आगे भी उन जो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हैं वो क्या हैं, अल्लाह ने उनकी सिफत बयान की। अल्लज़ीना यत्तबऊना रसूला नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन, वो लोग जो पैरवी करते हैं उस रसूल की जो नबी है, उम्मी है, जो नबी उम्मी है, अल्लज़ी, वो जिसे यजिदूनहु, पाते हैं वो, मकतूबन, लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, इंदहुम, अपने पास, फिर तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील में, यअमुरुहुम बिल मारूफ, वो हुक्म करता है उन्हें नेक काम का, व यनहाहुम अनिल मुनकर, और रोकता है उन्हें बुरे काम से, व यहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और हलाल करता है उनके लिए सब पाक चीज़ें और हराम करता है उन पर नापाक चीज़ें, व यदअउ अन्हुम, और उतारता है उन पर से, इसरहुम, उनके बोझ, वल अगलाल, और कैदे, अल्लती कानत अलैहिम, जो उन पर पड़ी थी, फल्लज़ीना आमनु बिही, बस जो लोग ईमान लाए उस पर, व अज़्ज़रूहु, और उसकी हिमायत की, व नसरूहु, और उसकी क्या की, मदद की, वल्लज़ीना वत्तबउन नूर अल्लज़ी, और पैरवी की उन्होंने उस नूर की जो उनज़िला नाजिल किया गया मा उसके साथ, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। रब ताला फरमाते हैं यही लोग क्या हैं, कामयाबी पाने वाले हैं। तो क्या है, अल्लाह ने फिर अगली आयत के ऊपर ना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रब ने फरमाया कि ये आपके ऊपर ईमान लाना शर्त क्या है, शर्त करार दिया, आपके ऊपर ईमान लाना शर्त करार दिया कि ऐसा ना हो कि यहूद कहें कि ये सिफ्त तो हमारे अंदर भी पाई जाती हैं। इनकार करने, इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने के बावजूद भी वो ये दावा कर ले कि ये सिफ्त ज़कात का अदा करना और अल्लाह से डरना और अल्लाह की आयतों के ऊपर ईमान लाना, ये सिफ्त तो क्या है, हमारे अंदर भी पाई जाती हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान को शर्त करार दिया कि वो नबी जो पढ़ लिख नहीं सकता, जो लिख नहीं सकता, उम्मी है, किसी से पढ़ा, किसी की दरसगाह में, किसी के उस्ताद के सामने बैठा नहीं है, वो उस नबी की क्या करते हो, उसकी पैरवी करो। क्या, उस नबी की पैरवी करो जो क्या है, उम्मी है, और वो उसकी सिफात कहां पाई है आपने, फिर तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील में उसकी सिफात तुम क्या कर चुके हो, पा चुके हो। उस नबी का काम क्या है, यअमुरुहुम बिल मारूफ, नेकी के काम का करना, अनेकी के हुक्म करना और बुराई से रोकना, और क्या करना, पाक सुथरी चीजों को क्या करता है, हलाल करता है, और नापाक चीजों को क्या करता है, हराम करता है। ये निस्बत की गई इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि क्या करते हैं,
پاک کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں، حالانکہ پاک اور حلال کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ آپ کی طرف مجازن نسبت کی گئی، کیا مجازن نسبت کی گئی؟ کیوں مجازن نسبت کی؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کو ظاہر اور واضح کرنے والے کون تھے؟ پڑھ پڑھ کے سنانے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے کیا کی ان کی طرف نسبت کی کہ وہ کیا کرنے والے تھے؟ واضح کرنے والے تھے۔ طیبات سے اونٹ کا گوشت، اونٹ کا گوشت، گائے اور بکری کی چربی، یا اس سے مراد ہوا قول ہے جو کیا ہے مشرکین اپنے اوپر جانور حرام کر دیتے تھے، بحیرہ، سیما وغیرہ وغیرہ، اس سے مراد وہ ہیں۔ اور خبائث سے مراد کیا ہے؟ میتہ ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی جو کیا ہے بوجھ ہے نا، وہ کیا کرتا ہے ان کے اوپر سے اتارتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر اور اس کی کیا کی حمایت کی اور اس کی کیا کی جنگوں کے اندر کیا کی مدد کی، واتبعوا النور الذی، اور پیروی کی انہوں نے اس نور کی جو نازل کیا گیا اس کے ساتھ۔ نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ استعارتاً قرآن کو کیا کہا گیا؟ نور کہا گیا۔ اور اسی طرح استعارتاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہا گیا؟ قرآن کے اندر نور آکھا گیا، لیکن اس سے مقصد کیا ہے؟ آپ کی صفت ہے۔ آپ کی صفت کیا ہے؟ نور ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، جوتا پہننا، جوتا اتارنا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے باہر نکلنا، یعنی ہر حرکت کیا آپ کی کیا ہے؟ نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے۔ تو اس لیے استعارتاً کیا کہا گیا؟ قرآن کو نور کہا گیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے قرآن خود بھی واضح ہے اور دوسری چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ واضح بھی کرتا ہے۔ جس طرح ایک روشنی زہر ہوتی ہے تو دوسرے اشیاء کو دوسروں کے لیے کیا کرتی ہے؟ زہر کرتی ہے۔ اس لیے قرآن خود بھی واضح ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا؟ نور ہدایت، نور ایمان کیا کرتا ہے؟ واضح کرتا ہے۔ اس لیے استعارتاً قرآن کو نور کہا گیا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کیا کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جو اس کے ساتھ قرآن نازل کیا گیا نا اس کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ آگے جو بیان ہے نا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پہلے جتنی بھی نبی آئے انہوں اپنی قوم کی طرف نبی بن کے آئے، اپنے گاؤں کی طرف کیا بن کے آئے؟ نبی بن کے آئے۔ انہوں نے یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم اعبد اللہ اعبد اللہ، حتیٰ کہ حضرت عیسی علیہ السلام بھی وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبد اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیلیو عبادت اس رب کی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تم سب کا کیا ہے؟ رب ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ حتیٰ کہ عیسی علیہ السلام نے بھی کیا دی ہے؟ دعوت دی ہے۔ لیکن جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اس وقت قوم، ایک قبیلے، ایک شہر کی طرف نہیں، یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف ہو، تم سب کی طرف قیامت تک۔ وہ اللہ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس کی حکومت آسمان اور زمین میں چلتی ہے، لا الہ الا ہو، اور کوئی نہیں اس کے سوا معبود اور الہ، یحیی و یمیت، اور اللہ وہی زندہ بھی کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ مارتا بھی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، پس تم ایمان لے آؤ اس اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، الذی جو خود بھی یؤمن ایمان لاتا ہے اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے کلام پر، خود بھی کیا کرتا ہے؟ ایمان اللہ پر لاتا ہے اور اس کے کلام کے اوپر کیا لاتا ہے؟ ایمان لاتا ہے۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور پیروی کرو اس کی تاکہ تم کیا پاؤ؟ سیدھا راہ پاؤ۔ ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک گروہ ایسا بھی ہے، یہدون جو رہنمائی کرتے ہیں، بالحق حق کی طرف، وبہ یعدلون اور اسی کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ وہ انصاف کرتے ہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، عبداللہ بن سلام وغیرہ، کیا عبداللہ بن سلام وغیرہ جو لوگ تھے نا ایمان لے آئے تھے یہود میں سے۔ اس آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ سارے کے سارے بھی ایسے نہیں تھے نا، سارے کے سارے ایسے نہیں تھے، ایک گروہ ان میں سے تھا جو کیا کرتا تھا؟ حق کی طرف رہنمائی کرتا تھا اور انصاف کے مطابق کیا کرتا تھا؟ فیصلے کرتا تھا۔ اللہ عمل کی توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا
فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. صدق اللہ العظیم.